مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو کے کومنٹس میں ہر مومن یزید پر لعنت ضرور لکھے، کیونکہ پاکستان کے کچھ حالات دیکھ کر اور کچھ واقعات دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں پر نسل یزید کچھ ناسبی مولویوں کی صورت میں آج بھی زندہ ہے، باقی ہے، اور ان یزیدیوں کو، ان ناسبیوں کو تکلیف ہوتی ہے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر سن کر۔ ان کا نام، ان کا مقدس نام، ان کا مقدس ذکر جب ان کے کانوں میں پڑتا ہے، ان کا گندا خون کھولنے لگتا ہے، اور ان سے برداشت نہیں ہوتا یہ ذکر۔ کہ اسی حوالے سے پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے سانگھڑ، وہاں کی ایک تحصیل کھپرو، کہ جہاں پر چہلم میں امام حسین علیہ السلام کے موقع پر مومنین نے عزاداری کا جلوس نکالا، ذکر حسین جس میں ہونا تھا، حسین ابن علی کے نام کا جلوس نکالا، اور وہاں پر سپاہ یزید کے کچھ یزیدیوں نے اس پر حملہ کیا، پتھراؤ کیا، اور وہاں پر 20 سے زائد مومنین بھی زخمی ہو گئے۔ ان سپاہ یزید کے یزیدیوں نے جو یہ عمل کیا ہے، جو پتھراؤ کیا ہے، در حقیقت انہوں نے اپنے اجداد کی سنت ادا کی ہے۔ کہ یہ منظر دیکھ کر بازار شام کا منظر یاد آ گیا کہ جب اہل بیت پر، خاندان نبوت پر شامی اور یزیدی پتھر برسا رہے تھے، اس دور میں وہ اہل بیت پر پتھر برسا رہے تھے، اور آج یہ اہل بیت کا ذکر کرنے والوں پر یہ یزیدی پتھر برسا رہے ہیں، اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت کو مارا تھا اس دور میں، وہ ہمارے ہی بڑے تھے، اور اگر ہم کربلا میں ہوتے تو لشکر یزید میں ہوتے اور قاتلان امام حسین میں ہمارا شمار ہوتا۔ یہ عمل کر کے انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے ایسے مناظر دیکھ کر کہ یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اسی نبی کے نواسے کے ذکر سے ان کو دشمنی ہے، ان کے نام سے ان کو تکلیف ہے، وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے جو جلوس پر حملہ کر رہے ہیں کہ اس جلوس میں امام حسین کا ذکر ہی ہونا تھا، لوگوں نے یا حسین کی صدائیں ہی بلند کرنی تھی، تو اگر اس جلوس پر یہ پتھر مار رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، تو یہ امام حسین علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہ نام حسین سے ان کو تکلیف ہے تو ان کی تکلیف میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا کہ یہ ذکر تو دنیا کے کونے کونے میں ہو رہا ہے، وہاں یہ نہیں روک سکتے، اور نہ ہی یہ ذکر رک سکتا ہے۔ اور یہ لوگ جو حملہ کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ ذکر روک دیں گے اگلے سال، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اگلے سال وہاں پر مومنین اور وسیع پیمانے کے ساتھ یہ جلوس نکالیں گے، اور وہاں کے مومنین پرعزم ہے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں، مسلمان تو دور، کہ رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ دو، کسی جانور کو ایذا نہ دو، اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ وہ مناظر یہاں پر بھی نہیں دکھائے جا سکتے، کیونکہ یہ پلیٹ فارم جنہوں نے بنائے ہیں وہ انگریز ہیں، گورے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں نہیں دکھا سکتے آپ کہ جس میں کسی جانور کو تکلیف ہو رہی ہو، کہ انہوں نے تو ذوالجناح پر تشدد کیا ہے، پتھراؤ کیا ہے، کہ تمہاری دشمنی اگر شیعوں سے ہے تو اس بے زبان جانور کا کیا قصور ہے؟ لیکن ان کی دشمنی صرف شیعوں سے نہیں بلکہ ہر اس چیز سے ہے جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ وہ ذوالجناح جو امام حسین کی شبیہ ہے، اس واسطے ان لوگوں کی اس سے دشمنی ہے کہ ان ناسبیوں پر FIR درج ہو چکی ہے، لیکن FIR درج ہونا کافی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی شکلیں سامنے آ چکی ہیں ویڈیوز کے ذریعے سے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ سخت سے سخت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بلکہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کہ توہین صحابہ کا بڑا شور یہ لوگ کرتے ہیں، کیا یہ اہل بیت کی توہین نہیں ہے کہ ان کا نام جہاں پر لیا جا رہا ہو اس جلوس پر پتھراؤ کیا جائے، جہاں پر علم ہو مولا عباس کے ان پر پتھراؤ کیا جائے، جو چیزیں منسوب ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان پر حملہ کرنا در حقیقت یہ اہل بیت کی توہین ہے۔ اور ہم تو نسبتوں کے قائل ہیں، بلکہ ہم کیا، اب تو 9 مئی کے بعد یہ ساری دنیا پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جن شر پسندوں نے جو آرمی کے شہداء تھے ان کے پتلوں کو توڑا، ان کی بے حرمتی کی، تو ان کے خلاف اتنی سخت جب کارروائی ہوئی تو جو شہدائے اسلام ہوں، شہدائے کربلا ہوں، امام حسین علیہ السلام کے جلوس کی جو توہین کرے،
ایسے شرپسندوں کو تو اس سے بھی سخت سزا ہونی چاہیے. کہ حیرانی ہوتی ہے ان بدبختوں کو دیکھ کر کے کہ چہلم میں امام حسین علیہ السلام کے موقع پر اسی سال پارا چنار میں ایک جگہ پر مسیحی برادری نے امام حسین علیہ السلام سے اظہار عقیدت کیا اور جلوس میں انہوں نے سبیل لگائی. اور اب تو دنیا بھر میں بلکہ تقریباً ہر ملک میں ہی 40 پر 40 واق ہوتی ہیں. اس واق کا انعقاد ہوتا ہے اور دوسرے مذاہب کے لوگ بڑے اشتیاق سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور یہ ایک پیغام کا ذریعہ ہے. پیغام پہنچتا ہے لوگوں تک کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو پتہ چلتا ہے اس چیز کے ذریعے کہ بھائی یہ ہے کیا. کہ جب انہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وہ جانتے ہیں تو اسلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو ایک اسلام کا اچھا چہرہ ساری دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. مگر ایسے بدبخت ہیں یہ ناسبی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں اور نواسہ رسول سے اپنی دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں. اور آج وہ ایک بڑا پرانا سوال جو لوگ کرتے تھے اور ایک بات انہوں نے عام کی ہوئی تھی کہ جی شیعوں نے امام حسین کو مارا ہے. کربلا میں شیعوں نے خود ہی مارا اور خود ہی ماتم کر رہے ہیں. تو یہ تم نے آج خود ہی جواب دے دیا ہے اس چیز کا کہ شیعوں نے نہیں مارا تھا. آج جو تم لوگوں کے بڑے تھے وہاں پر تم ہی جیسے لوگ تھے کہ تم لوگوں سے ذکر حسین برداشت نہیں ہوتا اور ان لوگوں سے امام حسین کا وجود حسین ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. تم ہی جیسے مسلمان تھے کربلا میں کہ جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا. اور ایک بڑا آسان سا فارمولہ ہے یہ بات پتہ کرنے کا کہ کون قاتل تھا امام حسین علیہ السلام کا. کہ قاتلوں پر لعنت کرو, پتہ چل جائے گا کون قاتل تھا. نام لے کر تم لعنت کرو لیکن تم مر جاؤ گے کبھی یزید کا نام نہیں لوگے, یزید جیسوں کا نام نہیں لوگے, کیونکہ تمہارا رابطہ تمہارا رشتہ بڑا مضبوط ہے یزید سے. اسی لیے ان جلوسوں پر بھی تم حملہ کرتے ہو. اسی وجہ سے تم روکنا چاہتے ہو ان جلوسوں کو بھی کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب حسین کا ذکر ہوگا تو وہاں پر حسین کے قاتلوں پر لعنت بھی ہوگی. اس لیے تم سے یہ برداشت نہیں ہوتا ذکر. لیکن تم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو یہ ذکر رک نہیں سکتا, نہ رکا تھا اور نہ ہی رکے گا. یزید کو بچانے کی چاہے جتنی مرضی کوشش کرو تم لوگ. کہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا. علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ یزید تو وہ بدبخت تھا کہ جو شریعت محمدی کو پامال کرنے والا تھا, جو ماں بہن سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا, جو شراب پیتا تھا سرعام ممبر پر بیٹھ کر. کہ صحابی رسول حضرت حنظلہ بن غسیل انہوں نے یہ روایت نقل کی کہ ہمیں تو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ یزید کے دور میں اب آسمان سے کہیں پتھر ہی نہ برسنے لگ پڑیں کہ جو حالت اس نے دین کی کر دی تھی. اگر یزید کی وکالت کرو گے تو کیا جواب دو گے دنیا والوں کو؟ کیا مکروہ چہرہ تمہارے پاس اسلام کا رہ جائے گا جب یزید کو تم بچانے کی کوشش کرو گے؟ ایسے شر پسند عناصر کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہم تو یہ بات ایک عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں, کہتے کہتے تھک گئے ہیں, لیکن ہمارا کام ہائی لائٹ کرنا ہی ہے, کہنا ہی ہے. ظاہر ہے عمل کرنا اداروں کا کام ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے. اور ہمیں امید ہے یہ کہ وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کریں گے اور پاکستان کو فرقہ واریت سے بچائیں گے. کہ یہ جو فرقہ واریت بڑھانے کی سازشیں ہو رہی ہیں یہ انشاءاللہ ناکام ہوں گی اور پاکستان میں امن ہوگا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.